الہی تیری خاطر ہو۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا تعارف، مختصر تعارف میں اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا اکثر حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، کیونکہ مفسرین کی اصطلاح میں مدنی صورت وہ صورت ہوتی ہے جس کا اکثر حصہ ہجرت کے بعد نازل ہو۔ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ اس کا اکثر حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد، تو وہ صورت مدنی صورت نہیں کہلاتی، بلکہ وہ صورت مکی صورت کہلاتی ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس میں 40 رکوعات ہیں، آیت کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بڑی ہے۔ امام حضرت قرطبی رحمہ اللہ ابن العربی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنا کہ اس میں 1000 اوامر، 1000 نواہی، 1000 احکام اور 1000 اخبار ہیں، جو صرف اسی صورت کا خاصہ ہے، کسی اور صورت میں یہ کمالات نہیں ہیں۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد جب وحی کا سلسلہ بحال ہوا تو ابتدا سورہ بقرہ ہی کی چند آیاتوں سے ہوئی، اور وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سب سے آخری وحی ہے، یہ ٹکڑا سب سے آخر میں وحی ہوا، اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئی۔ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سیکھنے میں 12 سال لگائے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت 8 سال میں سیکھی۔ ایک بات ذہن میں ہی رکھ لیں کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، جس کو ہم ترتیب مصحفی کہتے ہیں، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے کہ یہ ایسا تھا اس وجہ سے اس صورت کو لایا، یہ ایسا تھا اس وجہ سے اس صورت کو لایا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا وحی کے ذریعہ سے۔ انہوں نے امر فرمایا تو کاتبین وحی جو تھے، جو وحی کو لکھنے والی جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، انہوں نے ہر صورت کو اسی ترتیب پہ رکھا جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد وہ تدبر فی آیاتی ہی ہے، اس کے آیاتوں میں غور اور فکر کرنا ہے، تو اس وجہ سے حضرات علماء کرام جو امت کے محسنین ہیں، انہوں نے سوچ و بچار کے بعد مختلف وجوہات اور اسباب بیان کیے کہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے اس صورت کے بعد یہ صورت لائی گئی، اس رکوع کے بعد یہ رکوع لایا گیا، اس آیت کے بعد یہ آیت لائی گئی۔ تو اس چیز کو کہ اس صورت کے بعد یہ صورت یا اس آیت کے بعد یہ آیت کیا لائی گئی، اس کو ربط، ان کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس کو ربط کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھے تھے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ایک دعا سکھائی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سورہ بقرہ سے ایک ربط نامی جو حضرت مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے ربط نامی پہلے سمجھ لیں کہ ربط نامی کیا ہوتا ہے۔ تو ربط نامی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس صورت کے مضامین سے کچھ اخذ کر کے دونوں صورتوں کے مضامین کو ملا کر ایک جملہ بنا دے، تو اس کو کہیں گے ہم ربط نامی۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران تینوں کا ربط نامی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہوگا کہ سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سورہ بقرہ کا ربط نامی بنے گا ولا نعبد ولا نستعین البقرہ۔
کما فعل یہود حیث عبدوا آل عمران، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد کریں گے، کسی گائے کی کسی بچھڑے کی نہ عبادت کریں گے نہ اس سے مدد کریں گے، جیسا کہ یہودیوں نے آل عمران کی عبادت کی۔ ایک اور ربط اس کا یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ماقبل میں اہدنا الصراط المستقیم کا تذکرہ تھا، اب یہاں پہ وہ صراط مستقیم بتائی گئی کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو ذالک الکتاب، یہ قرآن کریم ہی صراط مستقیم ہے، اس کو لے لو تو گمراہ ہونے سے اور بے راہ ہونے سے بچ جاؤ گے۔ ماقبل میں ایاک نعبد سے توحید کا اجمالی تذکرہ تھا، یہاں پر سورہ بقرہ میں اس توحید کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تیسرے ہی رکوع سے ان اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہیں سے اعلان عام ہے یہ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ اعلان عام ہے جو دعوی توحید بھی ہے، اور الذی خلقکم اس سے مذکورہ بالا اعلان پر دلائل شروع ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے توحید کا تفصیلی تذکرہ اور اس کے تفصیلی احکامات بھی بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ربط یہ ہے کہ ما قبل میں یعنی سورہ فاتحہ میں منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین تین جماعتوں کا تذکرہ تھا۔ پہلی جماعت یہ تھی منعم علیہم، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ دوسری جماعت تھی غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور تیسری جماعت ضالین گمراہوں کی ہے۔ تو اس سورہ بقرہ کے ابتدائی دو رکوع میں انہی تین جماعتوں کی تفصیل بیان کر دی گئی، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، یہاں تک پہلی جماعت مؤمنین منعم علیہم کے صفات بیان ہوئے، اور اس کے بعد پانچویں اور چھٹی آیات ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر دوسرے رکوع کے پہلے رکوع کے آخر تک ولہم عذاب عظیم 5 نمبر اور 6 نمبر آیات، اس میں تذکرہ ہے کافرین کا، مغضوب علیہم آپ ان کو سمجھ لیں، اور آگے جا کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ جہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، تو یہ تیسری جماعت ضالین کے زمرے میں اس کو ڈال لیں۔ تو ان تینوں جماعتوں کی اجمال کے بعد تفصیل یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ ایک اور یہ بن سکتا ہے ربط کہ ماقبل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، یہاں پر انعمت علیہم پہلے رکوع میں یعنی سورہ فاتحہ میں منعم علیہم اور مغضوب علیہم کا تذکرہ تھا، یہاں پر قرآن نے دونوں جماعتوں کے تذکرے کر دیے، مؤمنین اور کافرین کا۔ تو مؤمنین یہ منعم علیہم ہے، اور جو کافرین ہیں یہ مغضوب علیہم ہے، دونوں راہیں بتا دی کہ اگر منعم علیہم بننا چاہو تو یہ راہ اختیار کر دو، اور اگر مغضوب علیہم بننا چاہو تو اس راہ پہ چلے جاؤ، باقی مرضی آپ کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے ایمان لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت کی راہ پہ کبھی بھی نہیں لے آتے۔ فضائل سورہ بقرہ کے بہت سارے ہیں، اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور کوئی جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو جادو اور سحر کے اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ جیسے قبرستان میں کوئی تلاوت کرنے والا قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا، تو آپ اپنے گھر میں اور قبرستان میں یہ فرق رکھیں کہ وہاں پہ تو کوئی تلاوت نہیں کرتا، لیکن آپ کے گھر میں تو آپ تلاوت کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے گھروں میں تلاوت کریں گے تو شیطان آپ کے گھروں سے بھاگ جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیاتیں، پہلی 4 سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیاتیں، پھر اس کے بعد آیات الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیاتیں، آیات الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیاتیں، اور للہ ما فی السماوات سے آخر تک کی 3 آیاتیں پڑھ لیں تو شیطان اس سے اور اس کے اہل و عیال سے دور چلا جاتا ہے، ان کے پاس بھی آنے کی قوت اور طاقت پھر نہیں رکھتا۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر آیات کے ساتھ 80 فرشتے اترے، اور آیت الکرسی تو اتنی برکت والی ہے
کہ عرش کے نیچے سے نکلی اور قرآن مجید کو لگ گئی۔ عرش کے نیچے سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو بہت ہی قریب تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی آیات الکرسی پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف یہ موت ہی رکاوٹ ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اور اس نے کوئی اور کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے تو یہ سیدھا موت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ سورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش اور شفاعت بھی کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں کہ اس میں 1000 اوامر، 1000 احکام، 1000 نواہی، 1000 اخبار ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے مضامین کو جمع کرنا چاہیں تو یہ تقریباً تمام زندگی کے احکامات پر مشتمل ہے۔ اس میں پوری زندگی کا سبق اور خلاصہ اور اس کے کرنے کا اور گزرنے کا طریقہ یہ ہمیں ملتا ہے۔ پہلی بات اس میں عظمت قرآن کا بیان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے، اور اس عظمت کے سلسلے میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جنہوں نے اس قرآن کو مانا۔ جنہوں نے مانا وہ اولئک هم المفلحون ہو گئے، اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہا۔ اور جنہوں نے اس قرآن سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، اس کے احکامات ماننے سے انکار کیا، تو لہم عذاب شدید اور عذاب علیم کی ان کو خوشخبریاں سنائی گئیں کہ ان کے لیے دردناک اور سخت عذاب ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم کی عظمت ہی کے سلسلے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے اسی قرآن کی عظمت کے ضمن میں توحید باری تعالیٰ کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ قصے، قصص اور ان کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اس کا کچھ اجمالی سا تذکرہ ملے گا۔ اس کے بعد احکام تحویل قبلہ ملیں گے، جب قبلہ کے تبدیلی کے احکامات آئے تو اس کے کچھ احوال اور احکام ہمیں سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد روزہ، حج اور جہاد، ان کے کچھ احکام تفصیلاً اور کچھ اجمالاً ملیں گے۔ جس کے بعد عورتوں کے احکام یعنی طلاق، رضاعت اور عدت، اس کے احکامات ہمیں کچھ تفصیلاً اور کچھ اجمالاً ملیں گے۔ پھر آگے جا کر انفاق فی سبیل اللہ پر کافی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے پر کافی ترغیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کھل کے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے چونکہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور یہی اصل مقصود ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سود کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ختم ہو جائے گی تو آپ سود سے بھی بچ سکو گے، کیونکہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود ایسا گناہ ہے کہ اس کا مرتکب اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ جو سود سے نہیں بچتا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، تو اس جنگ سے بھی بچ جاؤ گے، اس اتنے عظیم گناہ کے بھی مرتکب نہیں ہوگے۔ اور پھر اس کے بعد بعض احکام دین یعنی قرض کے کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ احکامات پر عمل کریں گے، قرض کے احوال لکھیں گے، قرض کی جو کیفیت ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے لکھنے کی صورت میں، تو آپ سود جیسے بڑے عظیم گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد مؤمنین کو توبہ اور انابت اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ آپ اگر نیک اعمال بھی کر رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں تو اس پر توبہ کریں اور اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی کوشش کریں۔ سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی ہے۔ یہ جو بعض سورتوں کے ابتدا میں اس طرح کے حروف آپ کو ملیں گے تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ ساکن کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ جو الف لام میم جیسے الفاظ ہیں ان میں سے کچھ 2 حرفی ہیں، کچھ سے حرفی ہیں، کچھ 5 حرفی ہیں۔ جیسے الف لام میم میں 3 حروف ہیں، کاف ہا یا عین صاد اس میں 5 حروف ہیں، نون 1 حرف ہے، صاد 1 حرف ہے، طٰہٰ میں 2 ہیں، یاسین میں بھی 2 ہیں، طٰ سین میم میں، اس طرح جو باقی ہیں
تو آپ کو مختلف صورتوں میں ملیں گے، کچھ 2 حرفوں والے، کچھ 3 حرفوں والے اور کچھ 5 حرفوں والے۔ ان صورتوں کو ابتدا میں جب لایا تو اس کا معنی کیا ہے، تو اس کے معنی کے متعلق علماء امت کی 2 رائے ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا معنی انسانی غور اور فکر کے بعد معلوم کیا جا سکتا ہے، منسوس نہیں ہے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس میں کوئی چیز نقل نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی رائے جو علم کے بڑے بڑے سمندر ہیں تو ان سمندروں کو جو بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں ان کو اس کے علم ہے، اور عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ البتہ جو جمہور ہیں یعنی اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کچھ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو، لیکن ان کو اس کی تبلیغ سے منع فرمایا گیا ہے۔ خلفائے راشدین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ ہر کتاب میں کچھ اسرار اور رموز ہوتے ہیں جس کو ہر خاص و عام نہیں سمجھ پاتا، تو یہ وہ اسرار ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے معنی میں نہیں الجھنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم اسم اعظم ہے، یہ اللہ ہی کا نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن کا نام ہے، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ جو حضرات تعویل فرماتے ہیں تو ان کی بھی مختلف آراء ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، اس میں الف سے انا، لام سے یہ مخفف ہے اللہ کا، اور میم یہ مخفف ہے اعلم کا، تو مطلب ہو جائے گا ان اللہ اعلم، کہ اس کا مطلب میں ہی جانتا ہوں۔ بات سے قرآن کریم کی ابتدا کیوں کی گئی؟ جب اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ ہی کے علم میں ہیں، پھر انسانوں کے لیے اس کا کیا فائدہ؟ انسان تو اس سے نہ کچھ مطلب لے سکتے ہیں، نہ اس کا کچھ معنی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، آپ کے سامنے میں جو آسان باتیں ہیں وہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں چیلنج ہے کہ یہ تو وہی الفاظ ہے نا جس سے تم اپنا کلام بناتے ہو، تو اگر یہ من جانب غیر اللہ ہوتا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، تو تم اس سے عاجز کیوں آتے؟ تم پھر کیوں اس کو نہ سمجھ سکتے؟ پھر تم میں ہمت ہوتی، تم اس کو سمجھ لیتے اور اس کے مقابلے میں کچھ تو کہتے، لیکن تم نہ اس کو سمجھ سکتے ہو نہ اس کے مقابلے میں کچھ کہہ سکتے ہو۔ تو معلوم یہی ہو رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے جو آپ کے افہام سے بالا تر ہے، تو بھلائی اسی میں ہے کہ اسی پر ایمان لے آؤ۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بڑا اچھا نکتہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے ابتدا اس لیے کی گئی تاکہ سامع یعنی سننے والے کو ابتداءً ہی معجزہ بتایا جائے۔ کیسے معجزہ بتایا جائے؟ ارے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی اسکول، مدرسہ یا کسی پڑھنے لکھنے والے کے پاس گئے ہی نہیں تھے، ان سے کچھ سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو جب ایک امی شخص الف لام میم پڑھے گا تو مطلب یہ ہوگا نا کہ یہ بات اس کو کسی نے سمجھائی ہے۔ کس نے سمجھائی ہے؟ آپ کے سامنے نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں نہ کسی اسکول میں گئے ہیں، تو ایک ہی ذات متعین ہو جائے گی کہ یہ اللہ نے الہامی طور پر، وحی کے طور پر ان کو سمجھا دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے۔ تو یہ اس سے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ من جانب اللہ ہے، من جانب غیر اللہ نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور کمال کی بات ہے کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات 14 جگہوں پر آئے ہیں، 14 سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ 14 حروف یہ عربی کے وہ حروف میں آدھے آئے ہیں، یعنی 28 حروف تہجی میں سے 14 حروف تہجی کو لے کر 14 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی لائے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا الگ اعجاز ہے کہ جن حروف کا کوئی معنی نہیں ان کو بھی ایسی ترتیب سے لائے کہ بندے کا عقل اس کے سامنے حیران رہ جاتا ہے۔ ترجمہ سمجھ لیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدن للمتقین راہ دکھلانے والی ہے ڈرنے والوں کے لیے، بچانے والوں کے لیے، یا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالک یہ تو اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، دور کے لیے، ہم کسی دور کی چیز تو ہم کہتے ہیں ذالک وہ چیز۔ اب قرآن تو ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے سامنے صحابہ کے سامنے نازل ہو رہا ہے، تو پھر اس میں کیوں ذالک سے اشارہ کیا جا رہا ہے؟ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ذالک سے اشارہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ذالک ھذا کے معنی میں بھی کبھی کبھی مستعمل ہوتا ہے، کبھی کبھی ذالک تو بولا جاتا ہے لیکن اس سے مطلب ھذا ہوتا ہے۔
تو یہ ذالک ہذا کے معنی میں ہے، اگرچہ یہاں پر ہے وہ کتاب، لیکن وہ نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ کتاب۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے ہی معنی میں ہے، ذالک اس میں اشارہ بعید ہی کے معنی میں ہے، البتہ اس میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق سے مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ رموز ہیں، اس میں کچھ اشارے چھپائے گئے ہیں، وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ذالک اپنے ہی معنی میں ہے، اور اس میں اشارہ کس چیز کی طرف ہے تو آپ وہ مشار الیہ سمجھ لیجئے۔ کچھ فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی طرف اشارہ ہے جس میں خوشبختی اور بدبختی کے فیصلے لکھے گئے تھے، اب یہ قرآن آ گیا ہے اور خوشبختی اور بدبختی کے فیصلے سنانے آ چکا ہے۔ اس میں دیکھو کہ خوشبختی کن امور پر موقوف ہے اور بدبختی کن امور پر موقوف ہے، آپ کی مرضی ہے، چاہو تو خوشبختی کی راہ اختیار کر لو اور چاہے تو بدبختی کی راہ اختیار کر لو۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ذالک سے اشارہ اس کتاب کی طرف سے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیے گئے امور لکھے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، کیونکہ لازم ہونا، کسی چیز کا ضروری ہونا، یہ کسی کے عجز کی اور اس کے کمزوری کی علامت ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ تو کمزور ہیں اور نہ عاجز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دی ہیں کہ میں یہ کروں گا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا، میری بات مانو گے تو جنت میں داخل کروں گا، میری بات مانو گے تو تمہیں کامیاب کروں گا، میری بات مانو گے تو اپنا دیدار کراؤں گا، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں لکھی تھی۔ اب یہ قرآن انسانوں کی طرف بھیج دیا کہ ارے بھائی یہ چیزیں میرے ذمے ہیں، یہ میں کروں گا اگر تم یہ چیزیں کرو گے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر دوسرا راہ جہنم والا راستہ یہ تمہارا مقدر اور تمہارا نصیب بنے گا۔ تیسرا قول اس میں یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ کتاب ہے جس کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کی طرف کتاب اتارنے والے ہیں۔ تو جو کتاب اتر رہی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ تورات اور زبور میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نزول کی طرف اشارہ فرمایا تھا، وعدہ بھی تھا کہ قرآن کریم ہم نازل کریں گے۔ اب جب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے تو ذالک یہ وہ کتاب ہے جس کا تورات اور زبور میں وعدہ کیا تھا کہ ہم نازل فرمائیں گے، تو یہ وہ کتاب ہے۔ پانچواں قول اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب کو بھی پتا تھا کہ قرآن مجید نازل ہوگی، ایک کتاب آخر میں آئے گی، کیونکہ ان سے وعدہ تھا، اور وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ کتاب کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی۔ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے منہ پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کرتے تھے، اب نہیں مان رہے تو یہ تمہاری اپنی ہٹ دھرمی ہے، حالانکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کرنے کو، اور قرآن فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ حالانکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ قرآن کریم میں شک کر رہے ہیں، جو نہیں مان رہے تو یہ شک ہی کی وجہ سے تو نہیں مان رہے نا۔ اگر ان کو شک نہ ہوتا اس کے حق اور سچ ہونے میں تو وہ انکار کیوں کرتے؟ تو اس کی دو جواب سن لیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو لوگ شک کر رہے ہیں تو یہ قرآن کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی ذات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لوگ شک کریں تو کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں نے تو اللہ کی ذات میں بھی شک کیا ہے، لوگ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں شک ہے؟ نہیں، ذات میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ اس کے خلاف اپنی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے کرنے سے اس میں کوئی اثر نہیں آئے گا۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ لا ریب فیہ کا ایک مطلب یہ بھی بن جائے گا کہ یہ اتنی واضح اور شفاف اور صاف کتاب ہے کہ عقل سے کام لینے والے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے۔ البتہ جس کا عقل کام نہیں کرتا، یا وہ بغض اور عناد کی وجہ سے یا کسی کج فہمی اور لا فہمی اور عناد کی سب شکار ہو چکا ہے، تو وہ اس میں شک کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو اس میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نفی بمعنی نہیں کے ہے۔ نفی بمعنی نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات معاشرے میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، یعنی کسی کا بچہ ہے، اس نے کوئی شرارت کی ہے تو ہم اس کے سامنے کہتے ہیں میرا بیٹا ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام یہ نہیں کرے گا۔ تو لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے لا تریبوا فیہ،